ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں نے دنیا بنائی ہے, مجھے مانو, مجھے منواؤ. اس کے لیے اس نے نسل پیدا کی, اس کے لیے اس نے عورت پیدا کی, پھر اس کے لیے اس نے اس کے بطن سے بچے دیے اور کہا کہ اس کی تعلیم و تربیت کرو, اور وہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی جو بینر لے کے باہر سڑکوں پہ پھر رہی ہیں, وہ تو فنڈنگ ہے. میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں ان کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں. آخر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, کوئی مذاق ہے؟ امریکہ میں رہتے مجھے 35 سال ہو گئے ہیں. آئی واز اے ٹین ایجر وین آئی موو ٹو بیک ٹو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اتنے ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ مارچ نکال رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. ہم ان کے لیے ایموشنل نہیں ہو رہے, ہم شریف عورت کے لیے ایموشنل ہو رہے ہیں جو گھر بیٹھ کے سارا دن ٹی وی دیکھتی ہے, جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے, جو انٹرنیٹ دیکھتی ہے, جس کے پاس کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تعلیم اس عورت کے لیے زہر ہے جس کے ساتھ تربیت نہیں, اسلامک اور کلچرل ویلیوز نہیں. اس لڑکی کو تعلیم مت دلانا, یہ زہر ہے اس کے لیے, کیونکہ اس تعلیم کا وہ ناجائز استعمال کر رہی ہے. میں خود ایجوکیشن فاؤنڈیشن رن کرتی ہوں, یہاں کی ساری یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دینے آتی ہوں. میں ساتھ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر اسلامک اور ایسٹرن ویلیوز تمہارے ساتھ نہیں تو بی بی عائشہ صدیقہ کہیں سے ڈگری لے کے نہیں آئی تھی, نہ بی بی فاطمہ الزہرا, نہ میری دادی, نہ میری ماں. تو تعلیم زہر بھی ہے, اس نے باغی بنا دیا ہے. اور ویسٹ میں بیٹھ کے ہم یہ باتیں کرتے ہیں, اور میں ویسٹ میں, اور یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں وومن رائٹس کی. ہمارا تو دماغ ان مردوں نے خراب کر دیا ہے. باپ ہے تو اتنا لاڈ کرتا ہے کہ بیٹی کو رانی بنا کے رکھ دیا, شوہر ہے کو گھر بیٹھ کے سارا دن کھوتے وانگو کام کرے تو پورا ٹبر پالے. واہ کمال ہے, جا امریکہ تو لگ پتے جائیں گے. 85% عورت دروازے پہ کھڑی ہے کہ مجھے نوکری دے دو, میں نے بچے پالنے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.